اقدامات کو مسترد کیا کہ جی افغانستان عسکریت پسند گروہوں کو پڑوسی ممالک کے خلاف اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. بدقسمتی سے جب بھی پاکستان میں حملے ہوتے ہیں وہ فوراً بغیر ثبوت کے انہیں افغانستان سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں. ہم اس کو رد کرتے ہیں. افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان، جسے پاکستانی طالبان بھی کہا جاتا ہے، کہ افغانستان میں کوئی موجودگی نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں. ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر بڑے علاقے پر قابض ہے، وہ وہاں رہ سکتے ہیں، انہیں افغان سرزمین کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنے دعووں کے حق میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، بغیر ثبوت کے شواہد پیش کیے وہ صرف دعوے کرتے ہیں، پروپیگنڈا چلاتے ہیں اور پھر ایسے اقدامات کرتے ہیں جنہیں ہم ناقابل معافی سمجھتے ہیں. اب اتنی کو مزیکا خیز قسم کے ان کے یہ دعوے ہیں ذبیح اللہ مجاہد کے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی یہ جب آخری دفعہ جب کشیدگی ہوئی تھی اور اس کے بعد میڈیٹرز کو ڈال کے وہ جو مذاکرات کیے جا رہے تھے قطر کے اندر، وہ کس بارے میں کیے جا رہے تھے؟ یا اس کے بعد ٹرکی کے اندر جو دوبارہ ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ کس لیے ہوئی تھیں؟ اس میں کس قسم کے ثبوت تھے جو آپ لوگوں کو دکھائے گئے تھے؟ یا ایون وہ جو میڈیٹرز ہیں انہوں نے بھی دیکھے تھے؟ چلیں ایک منٹ کے لیے، ظاہری بات ہے وہ جب ثبوت رکھے گئے تھے اس میں آپ تھے اور پاکستان تھے نا، اوبویسلی یہ دو فریق تو آمنے سامنے تھے. اس میں تو ٹرکی اور قطر کے انٹیلیجنس چیفز بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بلکہ ٹرکی کے جو انٹیلیجنس چیف تھے انہی کی وجہ سے وہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ٹرکی کے اندر ہوا تھا. تو آپ ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوا دیں، وہ تو میڈیٹر تھے نا، آپ ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ جناب پاکستان نے کوئی ثبوت نہیں دیا یا پاکستان نے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی، بتا دیں، کیونکہ وہ ثبوت تو ان کو بھی دکھائے گئے ہیں. اچھا دوسری بات یہ، چلیں ایک منٹ کے لیے بھی زوم کر لیتے ہیں، جناب پاکستان جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، کہ جناب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس غلط ہیں، یورپین یونین کی رپورٹس کیا غلط ہیں، ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس غلط ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس کیا غلط ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود نہیں ہیں. مطلب یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود تو ظاہری بات ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جناب باقی پوری قوم بھی جو ہے نا، پوری دنیا جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح جی رہی ہے. یہ انف از انف. اصل بات صرف یہ ہے، ہمیں فرینکلی سپیکنگ افغان جو عوام ہے ان کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ آپ کی رجیم کی پالیسیز کے ساتھ ہے، کہ آپ کی رجیم کی پالیسیز جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جناب ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہے، ہم تو جو ہے وہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے. تو اگر ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے سیلز یہاں پہ موجود ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، تو پھر یہ بتائیے ان کے ہاتھ میں امریکی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پاکستان کے اندر تو امریکی اسلحے کا کوئی سینس نہیں بنتا نا، وہ تو سارا کا سارا افغانستان سے ہوتا ہے. وہ اسلحہ ادھر کس طرح پہنچ رہا ہے؟ کیا وہ اسمگل نہیں ہوتا؟ کیا وہ فاٹا کے جو سابقہ فاٹا کے علاقے تھے، کیا ان سے وہ اسمگلنگ یہاں پہ نہیں ہوتی؟ کیا چون بارڈر کے ذریعے اس کے آس پاس کے علاقوں سے اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ تو ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، اگر آپ نے ثبوتوں کی، ذبیح اللہ مجاہد صاحب میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، چیلنج میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک کام کرتے ہیں، دبئی کے اندر ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، دبئی میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ مجھے وہاں پہ انٹرویو دیجئے، میں آپ کے سامنے سارے ثبوت رکھوں گا کیمرے کے سامنے، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی کالز کس طرح ٹریس ہوئی، کون کون سے نیٹ ورک جو ہے وہ استعمال ہوئے، جو یہاں پہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس افغان آئی ڈی کارڈز برآمد ہوتے ہیں ان سے. اور اس کے بعد صرف وہ نہیں بلکہ ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے جہاں پہ وہ فون کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو انسٹرکشنز لے رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے یہ باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ماننے سے انکاری ہیں. صرف کہانی یہاں نہیں، بلکہ اب میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ کس طرح مطلب ان کے جو ریسنٹ انہوں نے جن کو اپنا ابا بنایا ہوا ہے بھارت، وہاں سے کس قسم کی دھمکیاں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہیں وہ لانچ کی جاتی ہیں. یہ ایک اکاؤنٹ ہے راہل شیو شنکر کا، ٹھیک ہے، اور اس کی جانب سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ آج صبح 10 بجے ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی. اس کو ذرا پڑھیے گا. وین اسلامسٹ ورم ٹرنز، ٹھیک ہے، chilling image surfaces online, a grenade held aloft in front of Islamabad's landmark Faisal Mosque. The message attributed to a facilitator linked to TIP Park is blunt: next target. Mosque is a symbol of Pakistan's Islamic identity. Input Manoj Gupta. اچھا، اب یہ بیسیکلی اس نے یہ تصویر جو ہے وہ لانچ کی ہے، یہ دکھائی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں اے آئی جنریٹڈ بھی ہے، ظاہری بات ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے کا مقصد ہے ایک دھمکی دینا کہ جناب فیصل مسجد کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ طالبان کے ذریعے جو ہے، افغان طالبان کے ذریعے جو ہے وہ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی یا ان لوگوں کے ذریعے دھمکی دی جا رہی ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایکچولی مسجد کو ٹارگٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اور آپ کی جو دہشت گردی کی یہ جو کاروائیاں ہیں، ان کو آپ ذرا سپورٹ دیکھیے کہاں سے مل رہی ہے، انڈیا سے. مطلب یہ چاہے وہ بی ایل اے کوئی کام کرے
چاہے وہ افغان طالبان کو دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے بات کریں یا تحریک طالبان پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پلان بنائے. سپورٹ اور پروپیگنڈا سپورٹ جو ہے وہ اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ انڈین چینل سے. اب یہ راہل شیو شنکر ہے, اس کا اگر آپ پروفائل اٹھا کے دیکھیے تو یہ جناب اس کا پروفائل ہے. یہ بیسکلی ایک اینکر ہے, وہاں پہ یہ اپنا پروگرام کرتا ہے, اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے مودی اینڈ انڈیا. یہ اس کا پروفائل ہے آپ کے سامنے. ایڈیٹوریل افیئرز ڈائریکٹر CNN نیوز 18. مطلب یہ CNN انڈیا کا جو وہاں پہ نیوز 18 جو چینل ہے, یہ وہاں کا ایڈیٹوریل افیئرز ڈائریکٹر ہے وہاں کا, اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ دھمکی آویز ٹویٹ کو جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ پیغام جو ہے وہاں پہ. یہ بیسکلی آپ کو شاید اور کہیں پہ نظر نہیں آئے گا, لیکن ایک انڈین جرنلسٹ کے ذریعے جو ہے فیصل مسجد کو دھماکے سے اڑانے کی جو دھمکی آ رہی ہے وہ وہاں کے ایک جرنلسٹ کے ذریعے آ رہی ہے. یہ کون سے ایسے جرنلسٹ ہیں اور ان کو کس طرح یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہاں سے ملتی ہے؟ آپ خود ہی اب اسی سے نیکسس کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایکچولی ان کے پیچھے جو ہے وہ سپورٹ کس کی ہے. اچھا, جہاں سپورٹ کرنے کی بات آ رہی ہے تو ہمیں بھی ماشاءاللہ مطلب رج کے ایسے افراد ملے ہیں جو 1 منٹ لگاتے ہیں اور جا کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پینگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اب لیٹسٹ کون ہے؟ وہ ہیں جناب عادل راجہ صاحب. عادل راجہ صاحب جو ہیں, جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ان صاحب نے جا کے انڈین چینلز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف, پہلگام میں جو کچھ ہوا اس وقت اس کا الزام جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر. اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کی جنگ ہو رہی ہے, اور یہ شخص وہاں پہ جا کے پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر بیٹھ کے الزام لگاتا ہے کہ جناب پہلگام کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عاصم منیر ہے. اور جب اب وہاں پہ مطلب ساری جو وہ جنگ ختم ہوئی, اب ان کا فوکس کدھر ہے؟ وہ جناب افغانستان پہ. اور افغانستان کے اندر جا کے ان کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جا کے یہ ٹولو نیوز کے اوپر جا کے جناب انہوں نے وہاں پہ انٹرویو دیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ انٹرویو کے اندر یہ کیا فرما رہے ہیں جا کے, آپ کو صرف میں اندازہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں, نیٹ ورکس دیکھیے آپ کے کنیکشنز کس طرح ہوتے ہیں. مطلب افغان نیوز چینلز کو پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملا, انہوں نے کس کو پک کیا؟ عادل راجہ کو. اور عادل راجہ وہاں پہ جا کے کیا فرما رہے ہیں؟ عادل راجہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ جو پاکستان نے جو سٹرائکس کیے تھے نا, اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ یہ دہشت گردوں کو ٹھکانا جو ہے وہ ان کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی قابل توثیق ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے کہ دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اس کے برعکس کہتے ہیں, اس کے برعکس اقوام متحدہ, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور متعدد بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 20 شہری شہید ہوئے ہیں. اپنے تجزیے میں انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن اور اسلام آباد مسلسل یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ داعش خراسان اور تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں اڈے موجود ہیں, تاہم اس حوالے سے عوامی طور پر دستاویزی شواہد محدود ہیں. سو عادل راجہ صاحب جو ہے وہ ایکچولی افغان طالبان گورنمنٹ کی جو نریٹو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیسا ذہن ہے جو پاکستان کے ہر مخالف کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں دوبارہ میرا ایک ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے اوپر حب الوطنی کے اوپر نا میں سوال نہیں اٹھاتا, لیکن جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا میں سوال کرنے پہ ضرور مجبور ہوتا ہوں کہ بھائی ایسا کیا ہے. جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں, افغانستان کے ساتھ ایشو ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر بھی آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, کہ پاکستان کے لیے جناب آپ کے دل میں محبت ہے, اسی لیے آپ افغان حکومت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اسی لیے آپ جا کے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے یہ؟ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب افغانستان کے اندر دہشت گردی کے اڈے ہیں, اس کا کوئی ثبوت آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے ایسا ثبوت نہیں دیکھا ہوا. یورپین یونین کی ابھی رپورٹ جو ہے وہ ریسنٹلی آئی ہے, اس کو جا کے کھول کے دیکھ لیجئے. اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے, میرے خیال میں تقریباً 200 پیجز کی وہ رپورٹ تھی, اس کو جا کے کھول کے دیکھ لیجئے. وہاں پہ یہ پکچرز بیٹھ کے ٹویٹ کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ ہے گرینیڈ اور وہ ہے فیصل مسجد. اور آپ کو لگتا ہے یہ دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں یہ دھمکی نہیں ہے پاکستان کے لیے؟ یہ ابھی میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک طالبان کمانڈر جس کا وہاں سے تعلق ہے افغانستان سے, اس کا انٹرویو میں نے دکھایا ہے, میں نے خود دکھایا, اور وہ اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ ہمارے خودکش حملہ آور جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. خودکش حملہ آور کون سے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ جو ایک گورنمنٹ جو ہے اسے پالتی ہے. وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے خودکش حملہ آور پاکستان کے اندر ہے, ہم جب چاہے انہیں ایکٹیویٹ کر دیں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسے تو کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے. وہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے کہ وہ کھل کے بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کر لو جو کرنا ہے, ہمارے دہشت گرد موجود ہیں وہاں پہ اور ہم یہی کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ یہی کر سکتے ہیں, جائیں جا کے افغانستان سے ریلیٹڈ پروپیگنڈا اکاؤنٹس جو ان کو جا کے دیکھیے. ہم نے ان کو مانیٹر کیا, بلکہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا ہم آپ کو تصویریں نکال کے دکھا دیں گے, اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے.
میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری، اس میں سینٹورس مال جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جناب اس کو بھی ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارے یہاں پہ یہ ایئر اسٹرائک سی ہے نا، اب دیکھنا سینٹورس مال کو جو ہم ٹارگٹ کریں گے. ان کے ریکارڈ کے اوپر طالبان کے کمانڈرز موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اگر ہم اگلا حملہ کریں گے نا تو وہ صرف بارڈر ایریا تک نہیں ہوگا بلکہ ہم لاہور تک کو ٹارگٹ کریں گے. اور کیا چاہتے ہیں آپ، اور کس قسم کا ثبوت آپ کو دکھایا جائے؟ یا تو پھر ایکچولی اصل بات ہے کہ آپ نے ایک لاؤڈ سپیکر کے طور پہ، ایک ماؤتھ پیس کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. اور نو میٹر واٹ ہیپنس، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کو، ان کے اہلکاروں کو شہید کیا جائے، ان کو جو ہے ان کی گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، ایمبولینسز کے اندر جن لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے اس ایمبولینس کو بھی جو ہے وہ فائرنگ کر کے نشانہ بنایا جائے. اور آپ کہتے ہیں دہشت گردی کی کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے.